السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو تفصیلات بتاتے چلیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث مختلف شہروں میں بازار کھل گئے، عید کی تیاریاں شروع۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد مختلف شہروں میں بازار کھل گئے ہیں۔ بازار کھلتے ہی عوام نے عید کی شاپنگ شروع کر دی ہے اور بازاروں میں رش بڑھنے سے طے کردہ ضابطہ کار بھی نظر انداز کر دی گئے ہیں۔ دوسری جانب راولپنڈی میں بینک روڈ اور سرد کے علاقوں میں کھلی مارکیٹیں بند کرانے پر تاجروں نے احتجاج کیا۔ وہیں صوبہ سندھ آج اور کل کاروبار بند رہے گا، جبکہ پیر سے کاروبار کھولا جائے گا۔ خیال رہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور اب تک 641 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 28,500 سے زائد ہے۔ پنجاب میں ہفتے میں 3 دن اور سندھ میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا میں نفرت اور مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی بڑھتی وبا کے باعث مسلمانوں پر حملوں کے واقعات اور دنیا میں نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں نفرتوں کا سونامی، جھوٹے نظریات اور مسلمانوں پر حملے میں اضافہ ہوا ہے۔ مہاجرین کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے اور انہیں طبی مدد کی فراہمی بھی روکی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بزرگوں کے خلاف توہین آمیز میمز بنائی جا رہی ہیں، جبکہ صحافیوں، طبی عملے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی دوا ریمڈیسیویر کی قیمت کیا ہوگی؟ امریکی کمپنی گلیڈ کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے حال ہی میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے منظور ہونے والی دوا ریمڈیسیویر کی قیمت طے کرنے والا ایک نیا چیلنج درپیش ہے۔ گلیڈز نے چند سال قبل 2003 میں ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے دوا تیار کی تھی، لیکن اس نے ایک گولی کی قیمت $1,000 موجودہ 1,60,000 پاکستانی روپیز رکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے بدنامی اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کرے۔ کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار۔ اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں۔ شکریہ۔ چین سے طبی ماہرین کی خصوصی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ چین سے طبی ماہرین کی 7 ڈاکٹرز پر مشتمل خصوصی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ ٹیم پاکستانی ڈاکٹرز کی مدد کرے گی۔ ترجمان NDMA کے مطابق چینی ڈاکٹرز کو طبی جانچ اور اسکریننگ کے بعد اسلام آباد کے ہوٹلز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ چینی ڈاکٹرز پاکستان کے ہسپتالوں اور قرنطینہ کا دورہ بھی کریں گے، جبکہ وہ ہسپتال کے طبی عملے کو کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے مشورے بھی دیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل چین سے متعدد طبی ماہرین کی ٹیمیں وقتاً فوقتاً پاکستان پہنچتی رہی ہیں، جنہوں نے پاکستانی ڈاکٹرز کی کرونا وائرس کے خلاف تربیت کی۔ چین کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف طبی امدادی سامان بھی کئی مرتبہ مختلف پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا گیا ہے۔ چین کے طبی ماہرینوں کی ٹیموں نے کرونا سے شدید متاثرہ یورپی ملک اٹلی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے اطالوی ڈاکٹروں کی کرونا کے خلاف مدد کی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی یک طرفہ غاصبانہ اقدامات کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان نے آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان کو موسمی نقشہ جات کا حصہ ظاہر کر دیا۔ بھارتی اجرا کردہ موسمیاتی پیشن گوئیوں میں بھی گلگت بلتستان، مظفر آباد شامل۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے آج سے آزاد خطوں کی موسمی صورتحال جاری کرنا شروع کر دی۔
پاکستان نے بھارت کے ان گمراہ کن سیاسی نقشوں کو مسترد کر دیا۔ بھارت کے اس اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ: بھارت کے یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت ان اقدامات سے کشمیر کا حق خود ارادیت نہیں چھین سکتا۔ پاکستان بھارت کے ان گمراہ کن اقدامات کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات: اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. کراچی سمیت سندھ میں کرونا میں تشویشناک حد تک اضافہ، ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1080 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ صوبے میں وائرس کے آغاز سے لے کر اب تک ایک روز میں کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جبکہ 90 سے زائد کیسز کراچی سے سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5498 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے ٹیسٹوں میں سے 1080 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 80 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2220 ہو گئی ہے۔ کراچی سے مراد علی شاہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کراچی میں مختلف دکانوں اور سبزی فروشوں کے پاس عوام کے ٹیسٹ کیے ہیں، ان میں کچھ دکاندار اور وہاں پر موجود گاہک مثبت آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یہ بھی بتایا آج کی پریس کانفرنس میں کہ خیر پور کا پیر جو گوٹ کرونا کا گڑھ بن گیا ہے۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ کے دیگر علاقوں میں میرپور خاص سے 4، جامشورو اور کمبر شہداد کوٹ میں 3، ٹنڈوالہ یار 2، کشمور کنڈ کوٹ 8، شہید بے نظیر آباد 7، مچیاری 5، سکر 34، حیدرآباد 19، گوچکی اور لاڑکانہ 17، جبکہ خیر پور کے پیجو گوٹ میں 246 کیسز مثبت آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آج میں سندھ کی صورتحال دیکھ کر شدید پریشان ہوں۔ آپ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو صورتحال بد سے بدتر ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام آباد: کرونا وائرس کا شہر میں تیزی سے پھیلاؤ جاری۔ وفاقی دارالحکومت میں ایک ہی دن میں 51 کیسز منظر عام پر آ گئے۔ DHO ڈاکٹر زعیم ضیاء: اب تک کے ایک دن میں اسلام آباد میں سب سے زیادہ کرونا کیسز ہیں۔ کراچی میں کرونا سے متاثرہ خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش۔ ڈاؤ یونیورسٹی اوچھا ہسپتال میں کرونا سے متاثرہ 35 سالہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ماں اور بچہ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بچے کو فوری طور پر ہسپتال میں بچوں کے یونٹ منتقل کیا گیا، جہاں بچے کا وزن 3.1 کلو گرام ہے۔ متاثرہ خاتون کا گزشتہ ہفتے علامات ظاہر ہونے پر کرونا ٹیسٹ کرایا گیا جو مثبت تھا۔ پروفیسر سعید خان کے مطابق متاثرہ خاتون کے شوہر سمیت باقی خاندان کے افراد کرونا سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نومولود کا ابتدائی کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے، جبکہ کرونا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے لیے بچے کے خون کے نمونے لیے گئے تھے اور نومولود کے مزید تشخیص ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ دنوں ٹنڈوالہ یار کے نجی ہسپتال میں کرونا میں مبتلا خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ چین سے ایک اور جہاز 17 ٹن طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ سامان کا یہ 5واں جہاز ہے۔ آج اسلام آباد سے آنے والے جہاز میں 3 ایکس رے مشین بھی شامل ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کا ٹویٹ پیغام میں کہا گیا کہ امریکہ بچوں کے لیے تیار شدہ 336 میٹرک ٹن تھراپیوٹک خوراک فراہم کر رہا ہے۔ یہ تیار شدہ خوراک
خوراک کی شدید کمی کے شکار ہونے والے بچوں کے لیے فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم کرونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے شدید متاثرہ طبقے کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ امریکہ یہ تیار شدہ خوراک USAID کے ذریعے تقسیم کر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن 9 ماہ کے دوران پاکستان میں 50 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران پاکستان میں 50 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ یونیسیف کی جانب سے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران جاری لاک ڈاؤن میں لاکھوں خواتین حاملہ ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد ابتدائی 9 ماہ میں سے صرف جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ 90 لاکھ سے زائد بچوں کی پیدائش کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2 کروڑ، پاکستان میں 50 لاکھ، بنگلہ دیش میں 24 لاکھ اور افغانستان میں 10 لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جان بچانے والے صحت کے اداروں کی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں، جس سے ماں اور بچے کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹ کی بنیاد پر بچوں کے عالمی ادارے نے حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ کرونا کے حوالے سے بھی حاملہ خواتین کا خیال رکھا جائے اور صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ دونوں ممالک میں مہلک وائرس اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں اب تک مہلک وائرس سے 637 افراد جاں بحق اور 28,500 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ وہیں بھارت میں مہلک وائرس سے اب تک 2,000 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 60,000 سے زائد ہے۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں۔ کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار۔ اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں۔ شکریہ۔ Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back. ASAP. خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ گوگل کا ہاتھ سے لکھی تحریر کو موبائل سے کاپی کر کے کمپیوٹر پر پیسٹ کرنے کا فیچر۔ اس فیچر کے استعمال کے لیے اینڈرائیڈ فون پر گوگل لینس ایپ اور کمپیوٹر پر گوگل کروم کا جدید ویژن ہونا ضروری ہے۔ یہاں شامل کریں گے کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے۔ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے نیو یارک سے اداکارہ میرا کا ویڈیو پیغام۔ نیو یارک سے جاری اپنی ویڈیو پیغام میں اداکارہ میرا نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے طبی عملے کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف بغیر سہولیات کے قابل تعریف کام کر رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کو میرا سلام۔ کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف
बगैर सहूलतों के काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। अपनी जानों को खतरे में डालकर कौम की खिदमत करने वाले इन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को मेरा सलाम। आज अगर ये डॉक्टर्स इतनी बहादुरी ना दिखाते तो शायद हम इस वबा से महफूज ना होते। इस वबा से लड़ते हुए बहुत से हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स हमसे बिछड़ गए। मैं इनको खराजे अकीदत पेश करती हूँ। और अब शामिल करते हैं कुछ खबरें सेहत की दुनिया से। क्या मोटापे का शिकार अफराद कोविड-19 वायरस से मुतासिर होने का ज़्यादा खतरा है? हमें ये तो मालूम है कि मोटापा अमराज़े कल्ब से लेकर कैंसर और ज़ियाबतीस जैसे अमराज का खतरा बढ़ा देता है। ताहम नई तहकीक सामने आई है कि मोटापे का शिकार कोविड-19 के मरीजों को इस वायरस से किसी आम शख्स से ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता है। और अब शामिल करेंगे कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्ज उतारने का बेड़ा उठा लिया। साबिक टेस्ट कप्तान और अपने दौर के अजीम बैट्समैन जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्ज उतारने का बेड़ा उठा लिया। जावेद मियांदाद ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि IMF का कर्जा उतारकर पाकिस्तान का बोझ उतारने का अज़्म ज़ाहिर करता हूँ। इनका कहना था कि कौमी बैंक में ज़ाती अकाउंट खुलवाऊंगा और हर पाकिस्तानी माहाना बुनियाद पर अकाउंट में हस्बे तौफीक रकम जमा करवाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अकाउंट में रकम जमा कराकर अपना किरदार अदा करें। हर माह कुछ न कुछ रकम अकाउंट में डालते रहें। जमा होने वाली रकम से हर माह कर्जा उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्जा उतारे बगैर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार